السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ثاقب پرویز، انسٹرکٹر میکینیکل۔ آج جو ہم بک اسٹڈی کریں گے اس کا نام ہے مشین ڈیزائن اینڈ انالیسز، میک 343 اس کا کوڈ ہے۔ میکینیکل تھرڈ ایئر کا یہ سبجیکٹ ہے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے، اس کا نام ہے اسپرنگ۔ آج جو ہم اس میں ٹاپک اسٹڈی کریں گے اس کا انٹروڈکشن اور ٹائپس آف اسپرنگ۔ انٹروڈکشن کر لیں یا اس کی ڈیفینیشن کر لیں، یہ اس کی تعریف ہے۔ اسپرنگ ایک ایسا لچکدار جسم ہے جو عامل قوت کے زیر اثر اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لیتا ہے اور عامل قوت کے ہٹا لینے پر اپنی پہلی حالت میں مفید کام دے کر واپس آ جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایک لچکدار جسم ہے، جس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس بال پینٹ ہے، بال پینٹ کے اندر اسپرنگ ہے، اسپرنگ کے اوپر جو ہے جب آپ فورس اپلائی کریں گے تو وہ دب جاتا ہے، تو یہ ایک لچکدار ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کے اوپر قوت اپلائی کی جاتی ہے تو یہ دب جاتا ہے اور اس پوزیشن پہ وہ ہم اپنا مفید کام کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اور واپس جب ہم نے اس کو پینسل کو دوبارہ بند کرنا ہو تو کلک کرتے ہیں تو وہ اسپرنگ جو ہے وہ اس کو جو پوائنٹر ہوتا ہے لکھائی والا اس کو بیک پوزیشن پر لے آتا ہے۔ زیر قوت اسپرنگ اسٹین انرجی حاصل کر لیتا ہے جسے جذب شدہ توانائی یعنی اسٹورڈ انرجی بھی کہتے ہیں۔ قوت ہٹا لینے پر اسپرنگ اپنی پہلی حالت پر واپس آ جاتا ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اسپرنگ ایک ایسا لچکدار جسم ہے جو عامل قوت کے زیر اثر اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لیتا ہے اور عامل قوت کے ہٹا لینے پر اپنی پہلی حالت میں مفید کام دے کر واپس آ جاتا ہے۔ زیر قوت اسپرنگ اسٹین انرجی جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے جیسے جذب شدہ توانائی یعنی اسٹورڈ انرجی بھی کہتے ہیں۔ قوت ہٹا لینے پر اسپرنگ اپنی پہلی حالت پر واپس آ جاتا ہے۔ اس کے مقاصد جو ہیں وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ توانائی کو ذخیرہ کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر قوت لگانا بھی اس کا ایک مقصد ہے، جیسے ایئر گن میں ہوتا ہے۔ جھٹکے برداشت کرنا جیسے گاڑیوں کے شاک ابزاربر کا کام کرتے ہیں۔ توانائی مہیا کرنا جیسے بریک سسٹم پر اسپرنگ توانائی لگا کر بریک لگاتے ہیں۔ قوت کی یا وزن کی پیمائش کرنا جیسے اسپرنگ اسکیل میں ہوتا ہے۔ وزن کی پیمائش کرنا اسپرنگ اسکیل ہوتا ہے، اس میں ویٹ کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے ٹائپس آف اسپرنگ۔ اسپرنگ کی اقسام۔ مشینوں میں ہمیشہ کام کی نوعیت کے مطابق اسپرنگ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں ٹارشن اسپرنگ ہے، یہ اسپائرل نما یا کوائل نما دونوں طرز کے استعمال ہوتے ہیں۔ تاہم آج کل موٹر گاڑیوں میں جھٹکے برداشت کرنے کے لیے ٹارشن راڈ بھی استعمال ہوتے ہیں، جو ٹارشن اسپرنگ کی ایک قسم ہے۔ مناسب قطر اور مناسب لمبائی کے راڈ کے ایک سرے کو مضبوط باندھا جاتا ہے اور پھر دوسرے سرے پر ٹارک موٹر گاڑیوں کے جھٹکوں کی صورت میں عمل کرتی ہے۔ مقامی زبان میں اس کو جمپر راڈ بھی کہتے ہیں۔ اسپائرل اسپرنگ گھڑیال اور کھلونوں میں توانائی جمع کرنے کے کام آتے ہیں۔ ہیلیکل ٹارشن اسپرنگ ڈبل ایکشن دروازے کے قبضے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ڈبل ایکشن دروازے کے قبضے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بچوں کے کھلونے جو ہیں وہاں پہ بھی استعمال ہوتے ہیں کہ اس کی گاڑی ہوتی ہے، اسپرنگ لگا ہوتا ہے، جب وہ گاڑی کو ہم بیک پوزیشن پہ لے کے جاتے ہیں تو اس کے اندر انرجی جو ہوتی ہے وہ اسٹور کر لیتا ہے، توانائی جمع کرنے کے کام آتے ہیں، یعنی انرجی کو اسٹور کرتا ہے اور جب چھوڑتے ہیں تو وہ آگے کی طرف گاڑی جو ہوتی ہے وہ موو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بچوں کے کھلونوں میں توانائی جمع کرنے کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد ہیلیکل ٹارشن اسپرنگ ڈبل ایکشن دروازے کے قبضے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہیلیکل ٹارشن اسپرنگ اور اسپائرل ٹارشن اسپرنگ جو ہے وہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ نمبر 2 کوائل اسپرنگ یعنی ہیلیکل اسپرنگ۔ یہ اسپرنگ تار کو ہیلکس کی طرح لپیٹ کر بنایا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، تناؤ والے اسپرنگ کے کوائل شکل اے کے مطابق ملے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ دکھایا گیا ہے اے کے مطابق ملے ہوئے ہیں، اور دباؤ والے اسپرنگ کے کوائل شکل بی کے مطابق جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ یہ اسپرنگ مشینوں، کھلونوں، اسپرنگ اسکیل اور متعدد مقامات پر استعمال ہوتے ہیں۔ بیٹا یہاں پہ ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ تناؤ والے اسپرنگ جس کو ٹارشن ہیلیکل اسپرنگ کہتے ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں جس طرح بائک ہے، بائک کا جو رائٹ سائڈ پہ جو آپ کا پاؤں ہوگا اور آپ بریک لگاؤ گے، پچھلی بریک جب آپ لگاتے ہو تو اس کے نیچے جو ہے وہ یہ اسپرنگ جو ہے وہ استعمال ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹارشن ہیلیکل اسپرنگ۔ بریک لگائیں گے، جب یہ نیچے بریک لگائیں گے تو یہ نیچے دب جائے گا، پیچھے سے بریک لگ جائے گی، جب ہم چھوڑیں گے تو دوبارہ یہ اپنی پوزیشن پہ اس کو لے کے آ جائے گا۔ بائک کی پچھلی بریک لگانے کے لیے جو رائٹ پاؤں ہمارا استعمال ہوتا ہے وہ یہ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں، اور متعدد جگہ پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ کمپریشن ہیلیکل اسپرنگ ہے، جو بائک کی گدی ہے اس کے نیچے جو دونوں طرف جو ہے وہ اسپرنگ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، یہ ہے کمپریشن، یعنی جب اس کو فورس اپلائی کریں گے تو یہ دب جائیں گے۔ تو اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے بائک کے اندر کہ وہ جھٹکے سے بچاتا ہے، ہماری بیک بون کو سیف رکھتا ہے۔ جس طریقے سے یہ بتایا گیا، یہ اسپرنگ مشینوں، کھلونوں، اسپرنگ اسکیل اور متعدد مقامات پر استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 3 میں تکونی اسپرنگ، کونیکل اسپرنگ۔ تکونی اسپرنگ شکل میں دکھائے گئے اسپرنگ کی طرح ہوتے ہیں، جہاں پر اسپرنگ لوڈ بڑھنے پر زیادہ اسپرنگ ریٹ درکار ہوتا ہے۔ اسپرنگ ریٹ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بعد میں ڈسکس کریں گے، کے سے ظاہر کیا جاتا ہے، یہ درکار ہوتے ہیں، وہاں پر یہ اسپرنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ زیر قوت اس کی ایک کوائل ساتھ والی کوائل کے اندر سما جاتی ہے، جب اس کی فورس اپلائی ہوگی تو یہ کوائل اس کے اندر سما جائے گی، یہ کوائل اس کے اندر سما جائے گی، یہ کوائل اس کے اندر، یہ اس کے اندر اور یہ اس میں، واشر کی شیپ جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ زیر قوت اس کی ایک کوائل ساتھ والی کوائل کے اندر سما جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا اسپرنگ ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ پورا اسپرنگ دب جانے کے بعد اس کی ٹھوس لمبائی نسبتاً بہت کم رہ جاتی ہے، اکثر صورتوں میں یہ واشر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب اس کے اوپر فورس اپلائی کریں گے تو یہ کوائل اس کے اندر، یہ دونوں کوائل اس کے اندر، اس طریقے سے یہ ایک واشر کی شیپ جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح کے اسپرنگ روشنی کرنے والی ٹارچ کے پچھلے ڈھکنے کے اندر ہوتے ہیں اور سیل ہولڈنگ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پچھلے زمانوں میں جو بڑی ٹارچ استعمال ہوتی تھی اس میں اسپرنگ استعمال ہوتا تھا، تو اس کو جو استعمال ہم کرتے اسپرنگ وہ ہے کونیکل اسپرنگ۔ اور سیل ہولڈنگ سے مراد یہ ہے کہ سیل کو ہولڈ کرنا، سیل کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا کہ وہ اپنا فنکشن پراپر ادا کر سکے۔ نمبر 4 پہ لیف اسپرنگ اور لیمینیٹڈ اسپرنگ۔ یہ اسپرنگ موٹر گاڑیوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو فلیٹ اسپرنگ بھی کہتے ہیں۔ شکل میں دکھایا گیا ہے کہ مساوی موٹائی اور چوڑائی کے بتدریج لمبائی کے پٹے اوپر نیچے کابلوں اور کلیمپوں کی مدد سے جوڑے گئے ہوتے ہیں۔ ان پٹوں میں توانائی زیادہ جمع کرنے کی خاصیت بڑھانے کی غرض سے پٹوں کو ابتدائی خم کر دیا جاتا ہے، یعنی تھوڑا سا ٹیپر کر دیا جاتا ہے۔ یہ موٹر گاڑیوں میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جس کو ہم کمانی بھی کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں لیف اسپرنگ، کمانی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا یہاں پہ اس کو بینڈ کر دیا جاتا ہے پٹیوں کو، یہ بڑی اسٹیپ ہے، یہ اس سے چھوٹی چھوٹی کر کے یہاں پہ ہم سوراخ کرتے ہیں اور یہاں پہ نٹ قابلے کی مدد سے، نٹ بولٹ کی مدد سے اس کو جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، جھٹکے برداشت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ خصوصی اسپرنگ، اسپیشل اسپرنگ۔ بعض اوقات خصوصی مقاصد کے لیے دبی ہوئی ہوا کے کشن کو اسپرنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ربر اور مایعات کو بھی اسپرنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بیٹا امید کی جاتی ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی کویشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔